اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش، بچپن اور جوانی اور نبوت۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پہلے مسلمان پیدا کیا ہے اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جو جنت میں پہلی جانے والی امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو۔ دوستو، مزہ تو تب آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو، قبر میں سرخرو ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو۔ جب ہم میں سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہنم میں جائے گا تو دوسری امتیں ہمیں کیا کہیں گی کہ آپ تو سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت تھی، آپ کیسے جہنم میں آئے؟ دوستو، یہ سب سننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے ویڈیو کی طرف۔ حبیب کبریا رحمت ہر دوسرا رحمت عالمیان صفوت آدمیان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل تمام روحانی ترقی و عروج کی بنیاد ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ فیضان رحمت سے تمام کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ سیراب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آفتاب و مہتاب اور یہ حسین و جمیل کائنات عالم وجود میں جلوہ گر نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور بے مثال کمالات نے نہ صرف عالم انسانیت بلکہ ہر نوع عالم کو جمال کمال سے نوازا۔ مرکز رشد و ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ستودہ و صفات ہے، جس سے بنی نوع انسان کو امن و سلامتی، فلاح دارین اور اطمینان و مسرت کی صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ وہ صراط مستقیم جس کے بغیر نہ تو مسلمان منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ غیر مسلم اقوام امن و سلامتی اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ مفخر موجودات سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک، دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور والدہ ماجدہ نے احمد رکھا۔ آپ کی مبارک زندگی میں روز دوشنبہ کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ ولادت، بعثت، ہجرت، رحلت سب اسی دن واقعہ ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ ہے، گویا عبودیت بندگی آپ کے خون میں شامل تھی، اور آپ کی والدہ مکرمہ کا نام جناب آمنہ ہے، گویا امن و سلامتی کے شکم میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کے دایا کا نام حلیمہ ہے، گویا حلم و بردباری کا آپ نے دودھ پیا۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، جس کے معنی ہے خوب حمد و ستائش کیا ہوا، ہر زمانے میں دنیا و آخرت بلکہ ابد الآباد تک آپ کی تعریف و توصیف و رفعنا لک ذکرک کے مطابق ہوتی رہے گی۔ وشق لہ من اسمہ لیجعلہ فذو العرش محمد وہذا محمد، اور نکال لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے نام سے نام تاکہ انہیں بزرگی بخشے، پس عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد۔ والد ماجد جناب عبداللہ آپ کی والدہ یعنی آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے ہی اسی اثناء سفر بیمار ہو کر اپنے سسرال کے ہاں انتقال کر گئے۔
اور مدینہ طیبہ میں پیوند خاک ہوئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی اثناء سفر میں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آتے ہوئے ایک منزل پر بمقام بورا راہی عالم بقا ہوئی، اور آپ اپنی مملوکہ حضرت ام یمن کے ہمراہ ہی اپنے دادا جان خواجہ عبد المطلب کی آغوش محبت میں پہنچے۔ 9 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے تو ان کی وصیت و خواہش کے مطابق آپ کی دیکھ بھال شفیق چچا ابو طالب کرنے لگے۔ نبوت سے پہلے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کی معیت میں ملک شام کا پہلا سفر کیا اور اپنی معاش کے لیے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ سنہ 580 اور سنہ 590 کے درمیان جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ قریش اس میں حق پر تھے، اس لیے آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ انجام کا راز کا خاتمہ ایک معاہدہ بنام خلف الفضون پر ہوا۔ اس معاہدے میں بھی آپ شریک رہے، کیونکہ اس معاہدے میں مظلوم کی حمایت اور اس کو حق دلانے کی دفعہ شامل تھی۔ 25 سال کی عمر میں بحیثیت نگران حضرت خدیجہ کے مال تجارت کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ کی خواہش پر ان کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے ہوا۔ خطبہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بڑے صاحبزادے کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، جن میں سے پہلی حضرت ابو العاص سے اور دوسری و تیسری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں رحلت فرما گئی۔ جبکہ چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبہ خاتون جنت کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا، اور آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ خاندان سادات انہی سے چلتا ہے۔ اول الذکر صاحب زادیوں کی اولاد زندہ نہیں رہی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ مکہ معظمہ کے قریب غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ 27 یا 24 رمضان المبارک لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی الہی قرآن پاک کا پہلا حصہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کر تشریف لائے۔ ابان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز تھے، اور سارے جہاں کو کفر و شرک اور ظلم معصیت سے بچانا آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ میں فرائض سے رسالت انجام دیے، اور اس راہ میں سخت جنگل، شدائد اور مصائب برداشت کیے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور وہاں 10 سال اشاعت و تبلیغ اسلام کی ذمہ داریاں کما حقہ پایا تکمیل تک پہنچائی۔ اسوہ حسنہ۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اچھا نمونہ ہے۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم کی زندگیوں میں ہر طرح کے نمونے موجود ہیں، مگر مثالی اور قابل تقلید زندگی جو تمام شعبہ زندگی پر محیط ہو، وہ صرف نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے، جس میں صلح، جنگ، فخر، سلطنت، دولت، حشمت، جہان بانی، حکمرانی، ازدواج، تجرد، خدا اور بندوں کے تعلقات، حاکمیت، محکومیت، سکون، غضب، جلوت، غلوت، جلال و جمال، یعنی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق عملی مثال مل سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کی زندگی کو نمونہ زندگی بنایا گیا۔ اگر اس مثالی زندگی کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ ارشاد کی روشنی میں دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور کی سنت یعنی طریقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معرفت خدا بندی میرا راس المال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا عیس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، خزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، طاعت میرا بچاؤ ہے، جہاد میرا خلق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس مبارک ارشاد سے ثابت ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دینی اور دنیاوی خوبیوں، محاسن کمالات، مکارم اخلاق کی جامعیت کا مجموعہ ہے۔ قاضی ایاز ماملکی اپنی شہر آفاق تصنیف شفافی حقوق المصطفیٰ میں رقم تراز ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندارو ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، بکثرت ذکر کرنے والے، لغویات سے دور، بیہودہ پن سے نفرت کرنے والے، بہترین رائے اور اعلیٰ ترین عقل والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں قریبی اور اجنبی برابر ہوتا تھا، مساکین سے محبت فرماتے اور غرباء میں رہ کر خوش ہوتے، کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے، اور کسی بادشاہ کی بادشاہی کی وجہ سے اسے بڑا نہ جانتے۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دل جوئی فرماتے، زمین پر بغیر کسی فرش مسند کے نشست فرماتے، اپنے جوتے خود ٹھانک لیتے اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، کافر سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معروف تصنیف کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مویشیوں کو چارہ خود ڈالتے، اونٹوں کو باندھتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، خادم کے کام کاج میں اس کی مدد فرماتے، بازار سے خود جا کر سودا خریدتے اور خود ہی اسے اٹھا لاتے، ہر ادنا و اعلیٰ، خرد و بزرگ کو سلام کرنے میں پہل کرتے، جو کوئی ساتھ ہوتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا کرتے، آقا و غلام حبشی و ترکی میں بالکل فرق نہ کرتے، کیسا ہی کوئی حقیر شخص دعوت کرتا قبول فرما لیتے، جو کچھ کھانا سامنے رکھ دیا جاتا اسے برغبت کھا لیتے، رات کے کھانے سے صبح کے لیے اور صبح کے کھانے سے رات کے لیے اٹھا نہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک خو، کریم الطبع، کشادہ روح تھے، چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ کھیلتی رہتی، ہر ایک پر رحم فرماتے، کسی سے کچھ طمع نہ رکھتے اور سر مبارک کو جھکا کر چلتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت گزار کو خوشخبری پہنچاتے، گنہگار کو ڈر سناتے، بے کسوں کی پناہتے، اللہ کے بندہ و رسول جملہ کاروبار اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے والے تھے، نہ درشت خو نہ سخت کو چیخ ماں کر نہ بولتے، بدی کا بدل کسی سے بدی کا بدل نہ لیتے بلکہ اسے چھوڑ دیتے، گنہگار کو معافی مانگنے سے پہلے معاف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مذاہب کی خامیوں کو دور کرنا تھا، آپ کی تعلیم اندھوں کو آنکھوں اور بہروں کو کان دیتی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خوبی سے آراستہ اور تمام اچھے اخلاق سے متصف تھے، سکینہ اطمینان قلبی آپ کا لباس، نہ کوئی آپ کا اشعار، تقوی آپ کا ضمیر، حکمت آپ کا کلام، عدل آپ کی سیرت، آپ کی شریعت، سراپاراستی آپ کی ملت اسلام، ہدایت آپ کی رہنما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کو اٹھا دینے والے، گمراہوں کو شہرت دینے والے،
مجبوریوں کو نامور کر دینے والے، قلت کو کثرت اور تنگ دستی کو غنا سے بدل دینے والے تھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ انشاءاللہ اس پر پوری روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، ہمارا سب سے پہلے یعنی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے ہمیں دی ہے، تو ہمیں اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کے جو عبادات تھے، جو اس کے اخلاق تھے، دوستو اسے سیکھنی چاہیے، اسے سننی چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستوں پر چلیں گے تو ہمیں تباہی اور مصائب کا سامنا دنیا اور آخرت میں کرنا پڑے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔